یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے یروشلم کو سب سے پہلے اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کیا تھا۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جس کی پریزنس میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے فلسطین میں، اور یہ وہی ٹرمپ ہے جو اسرائیل کی سپورٹ میں اتنا سالڈ کھڑا ہے کہ جتنا کوئی اور امریکن پریزیڈنٹ نہیں کھڑا ہو سکا تھا۔ اور وہ ایران نہیں ہے، وہ افغانستان نہیں ہے، وہ ہندوستان نہیں ہے، وہ یمن نہیں ہے، وہ شام نہیں ہے، وہ پاکستان ہے۔ یہ وہ مینڈیٹ ہے جو پاکستان کو مل چکا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ وہ مینڈیٹ ہے جو پاکستان کو مل چکا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی جانشینی پاکستان کے پاس آ چکی ہے۔ غزوہ ہند پاکستان کا مقدر ہے، ورلڈ وار 3 میں سکسیس پاکستان کا مقدر ہے، امام مہدی پاکستان کا مقدر ہے۔ یہ وہ مینڈیٹ ہے۔ ایران آج مان لے نجات مل جائے گی، بچ جائے گا، ورنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ویسے تو میری مجبوری ہے کہ مجھے بولنا پڑتا ہے بار بار، لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو مجھے پسند نہیں ہے کہ میں بولوں اور ہر چیز پہ کمنٹ کروں۔ اور یہ جو جرنلزم ٹائپ کے، جو جرنلسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا یوٹیوبر ٹائپ کے، ہر چیز کے اوپر ہر روز بولتے ہیں اور اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اچھا ہے، لیکن مجھے یہ کام بالکل پسند نہیں ہے۔ لیکن ذمہ داری اللہ کی طرف سے جو پڑ گئی ہے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کم سے کم ہو گیا ہے میرا، پہلے ایک ہم دیکھیں گے نام کے نام سے ہم پولیٹیکل ٹاپکس پہ بات کرتے تھے، پھر بیٹھک کرتے تھے، اس سے پہلے مختلف سیشنز کرتے رہتے تھے، لیکن وہ کم سے کم کر دیا میں نے۔ ینگ اینڈ میریڈ بھی نہیں کر رہے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے موافق مزاج بھی ہے میرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ تو جب آپ بار بار بولتے ہیں تو اس میں کوئی اونچ نیچ، کوئی غلطی کوتاہی کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے۔ تو بہرحال پھر بھی ضروری ہے کہ اب یہ تو جمعے کا جو خطبہ ہے یہ تو ایک لازم ہو گیا، یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو وہ پھر اس میں اللہ کی طرف سے ہمیں ایک موقع مل جاتا ہے کہ جو سنیریوز اوور آل چل رہے ہیں، دنیا کے حالات چل رہے ہیں، اس میں ہم یہ جان لیں کہ ہمارا پرسپیکٹیو اس میں کیا ہے اور ایک مومن کا پرسپیکٹیو کیا ہونا چاہیے۔ تو خیر، یہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، میں اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں جیسے میں دیکھ رہا ہوں ان حالات کو وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، باقی اصل علم اللہ کے پاس ہی ہے۔ اور وہ یہ کہ ٹرمپ نے آئی لو یو کہہ دیا ہے پاکستانیوں کو۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے میرے خیال میں واللہ عالم، جس نے ابھی چند ہفتے پہلے ہی مودی کو کہا تھا کہ تم پاکستانیوں کو نتھ ڈالو تو ایپل کا سارا بزنس چائنا سے ہم تمہیں انڈیا شفٹ کروا دیں گے۔ لیکن جب مودی سے وہ نتھ نہیں ڈلی تو پھر جو ہے اب پاکستانی بھی آئی لو یو ہو گئے ہیں۔ تو
یہ آئی لو یو بھی ٹیمپریری ہے. یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے 2018 میں جب انڈیا کا وزٹ کیا تھا تو مسلمانوں کا قتل عام وہاں پہ ہوا تھا. تو یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے یروشلم کو سب سے پہلے اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کیا تھا. یہ وہی ٹرمپ ہے جس کی پریزنس میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے فلسطین میں. اور یہ وہی ٹرمپ ہے جو اسرائیل کی سپورٹ میں اتنا سالڈ کھڑا ہے کہ جتنا کوئی اور امریکن پریزیڈنٹ نہیں کھڑا ہو سکا تھا. اور اس کا جو داماد ہے جیرڈ کشنر، وہ جو یہودی ہے، اس نے سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے نا وہ اسرائیل کو دی تھی ٹرمپ کے پچھلے اس سیشن میں. تو اب آئی لو یو پاکستانیوں کو کہنا اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ ایران کے اندر انہوں نے اپنا کیمپین شروع کر دی ہے، اور اگر پاکستان کے ساتھ وہ ڈائریکٹ کوئی ہینکی پینکی کریں گے تو پاکستان کو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اتنے کوئی گرے پڑے لوگ نہیں ہیں اللہ کے فضل سے. اگر پاکستان اندرون خانہ بھی ایران کی مدد کرے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے ایران میں رجیم چینج کرنا یا ایران پہ اس طرح کا قبضہ کرنا جیسے انہوں نے عراق پہ یا افغانستان پہ کیا تھا. تو اس لیے یہ پاکستانی یہ نہ سمجھیں کہ ہم پتہ نہیں کوئی بڑا ان کی آنکھوں میں اچھے ہو گئے ہیں. یہ ایک اسٹریٹجک موو ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. اور پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وکٹ کے دونوں سائڈ سے کھیلے. جب آپ کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے آپ وہ فیصلے لے سکیں جو ایک خوددار قومیں لیتی ہیں، تو پھر آپ کو اس طرح وکٹ کے دونوں سائڈز پہ کھیلنا پڑتا ہے. عمران خان نے یہ سمجھا کہ میں اتنا پاپولر لیڈر ہو گیا ہوں کہ اب میں پاکستان کو ایک حقیقی آزادی دلا سکتا ہوں، وہ ورڈ یوز کرتا ہے، اور حقیقی آزادی ایسے دلا سکتا ہوں کہ میں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو رشیا کے کیمپ میں بھی جا سکتا ہوں. اور اتنا بڑا بلنڈر کر دیا کہ یوکرین پہ جب حملہ ہوا تو وہ وہاں موجود تھا رشیا میں. یہ اس کے لیے ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی عمران خان نے کی، جس کی وجہ سے امریکہ کے زیر اثر ایک رجیم چینج پاکستان میں، جیسے وہ ایران میں چاہ رہے ہیں، جیسے وہ دوسرے ممالک میں کرتے رہتے ہیں، وہ پاکستان میں ہوا. اس بات کو آپ جتنا بھی ڈینائی کریں یہ فیکٹ رہے گا. اور امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کراتا رہتا ہے، پہلے بھی بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے. تو اب مینڈیٹ نہیں تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. حقیقی آزادی ہی تو ہمارا مقصد ہے. ایک مومن ہوتا ہی آزاد ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتا ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. لیکن جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ ایک بلنڈر ہوتا ہے. جب تیاری پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ کھڈے میں جا کر گرتے ہیں. اور بلنڈر پہ بلنڈر ایسا کہ ایک تو عوامی مینڈیٹ اس وقت اتنا نہیں تھا عمران خان کے پاس. دوسری بات یہ کہ فوج کے ساتھ وہ کنسنسس نہیں تھا عمران خان کا جیسا چاہیے ہوتا ہے اس طرح کے سٹیپ لینے کے لیے. ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ بہت سالڈ عمران خان کے تعلقات تھے آرمی کے ساتھ، لیکن اتنے سالڈ نہیں تھے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتے. کیونکہ ہماری فوج ایک ضیاء الحق کے دور سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے ایوب خان نے یہ کام شروع کیا تھا، ہماری فوج پرو امریکہ رہنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ہم کسی بڑے پنگے میں نہ پڑے. ڈائریکٹ ٹکر نہیں لیتی صدام حسین کی طرح یا ایران کے لیڈرز کی طرح. وکٹ کے دونوں سائڈز پہ کھیلنے کی کوشش کرتی رہتی ہے. کبھی بھی امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکر نہیں لی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ امریکہ کی پراکسی ہی رہے ہیں، اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں. اسرائیل کو کبھی بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اسرائیل کو دشمن ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اسرائیل امریکہ کی سب سے بڑی پراکسی ہے. یا آپ ادر وے راؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں امریکہ اسرائیل کی پراکسی ہے. انڈیا
کہ امریکہ کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن پاکستان نے انڈیا کو ہمیشہ اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہے. تو یعنی اسٹریٹجیکلی وکٹس کے دونوں سائڈ پہ پاکستان کھیلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے. غلطیاں بھی کی ہیں، بلنڈرز بھی کی ہیں، مشرف کے دور میں اڈے ہی دے دیے. ایسی حرکتیں بھی پھر ہوتی ہیں جب آپ دونوں طرف سے تعلقات ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مینڈیٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. پھر عمران خان کے پاس نہ صرف عوام کا اس قدر مینڈیٹ اس وقت نہیں تھا، پھر فوج کے ساتھ بھی وہ چیزیں نہیں تھیں، اتنے اسٹرانگ فوج کے اوپر گرپ نہیں تھی کہ جیسے کہ ایک لیڈر کی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد اس کے تعلقات جہاں پہ ہونے چاہیے تھے سب سے سالڈ وہ بھی نہیں تھے. یعنی اللہ کے کیمپ میں تو کم از کم وہ ہوتا نا. وہ کیا کہتے ہیں، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں میں، کچھ ایسا ہی ہے نا. تو عرش والے کے ساتھ تو تعلقات ایسے ہوتے نا کہ پھر وہ ساتھ دیتا، لیکن اس نے جا کے قبر کو سجدہ کر دیا، کہیں ادھر ادھر سے جا کر وہ امیدیں لگانا شروع کر دیں. کسی ایسی جگہ پہ جا کر اس نے شادی کر لی کہ اسے لگا کہ بس یہاں سے روحانی فوائد حاصل ہوں گے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو وہ طلب کرتا. اچھا، اب عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ بہت حد تک ویسا ہی ہے کہ جیسا اس وقت ایران کا ہے. ایران کے پاس بھی وہ مینڈیٹ نہیں ہے جو ایک آزاد نیشن بننے کے لیے ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ ایران کے پاس اٹامک بام ہی نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس اٹامک بام نہیں ہے، آپ دیکھیں آپ کے پاس سامنے سے دشمن آ رہا ہے، آپ ویسے انفرادی طور پہ لے لیں، آپ باہر نکل جاتے ہیں، آپ کو کوئی لوٹنے لگتا ہے، آپ کے پاس چاقو ہے، اس کے پاس پسٹل ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اب آپ نے اس سے مقابلہ نہیں کرنا، آپ دے دیں چیزیں اس کو جو بھی آپ سے وہ لوٹنا چاہ رہا ہے. ہاں، اس کے پاس بھی پسٹل ہے، آپ کے پاس بھی پسٹل ہے، تو اب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے یا آپ نے جان بچانی ہے یا کیا کرنا ہے. کم از کم آپ برابر فوٹنگز پہ تو آ جاتے ہیں. وہ آپ نے کلپ دیکھا ہوگا یار، وہ کہیں ملے تو یہ وہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ وہ ڈاکو آتے ہیں ایک شخص کو لوٹنے کے لیے اور وہ فون پہ بات کر رہا ہے نا، تو وہ جیسے ہی اس پہ گن رکھتے ہیں یا قریب آتے ہیں تو وہ صرف اپنی شرٹ ایسے ہٹاتا ہے اور آگے گن ہوتی ہے اور فون پہ بات کرتا رہتا ہے. تو وہ دیکھ کے ایسے نکل جاتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ پنگا نہیں کرنا کیونکہ گن اس کے پاس بھی ہے، گن ہمارے پاس بھی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ٹیکنالوجیکلی یا سامان حرب کے معاملے میں ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کو ٹکر دے سکے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایران نے جو پوزیشن لی کہ جی ہماری پراکسیز بنیں گی، حزب اللہ، حماس، حوثی، یہ سارے ہم اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے کہ پھر ہم ریجن میں اپنی پوزیشن سنبھال لیں گے. وہ سب کے سب آپ کے سامنے کی بات ہے. حوثی ویسے ہی ویک ہو چکے ہیں، انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ اب ہم شپس وغیرہ کے اوپر حملے نہیں کریں گے. حزب اللہ کے تمام تر لوگوں کو انہوں نے ون بائی ون ختم کر دیا. حماس کے تمام تر لیڈرشپ کو ون بائی ون ٹارگٹ کر کے انہوں نے ختم کر لیا. تو ایران کے پاس وہ پوزیشن نہیں ہے. اور اب یہاں پہ وہ بات بھی آ جاتی ہے جو عمران خان کے معاملے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران نے بھی پنگا فن خان بن کے لے لیا ہے اور وہاں بھی تعلقات نہیں رکھے جا ہونے چاہیے تھے. ایران نے ہمیشہ اسلام کو ایک فیوریبل چیز اپنے لیے نہیں سمجھا، کسی کو اچھی لگے بات یا بری لگے، سیدھی سی بات. وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آیا تو وہ جو ہماری سلطنت فارس تھی وہ ختم ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ انہوں نے جو اپنی ایک ریلیجیس پوزیشن لی ہوئی ہے، جو انہوں نے اپنا مذہب بنایا ہوا ہے، اس کا سارا انحصار خلفائے راشدین کے ساتھ ان کو برا سمجھنے میں ہے، کیونکہ ان کی اس خلافت کے اندر یہ سلطنت فارس ختم ہوئی تھی. اور اسی وجہ سے وہ ایک
ایک اور ہی مذہب انہوں نے بنا کے اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اور اسی کے اوپر وہ کھڑے ہوئے بھی ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے جا کے وہ جو ایک خلافت کے طریق پر جو مذہب پھیلا تھا، جو دین پھیلا تھا، اس کو ہم کاؤنٹر کر لیں گے اپنی اسٹریٹجی سے، لوگوں کو ساتھ ملا کے لوگوں کی ذہن سازی کر لیں گے۔ تو جھوٹ کے اوپر جو سیاست کھڑی ہوتی ہے، جھوٹ کے اوپر جو ریاست کھڑی ہوتی ہے، جھوٹ کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ بہت نازک ہوتی ہے۔ بالکل جیسے کارڈز آپ نے دیکھے، کارڈ سے کبھی آپ ایک بنائے نا ٹاور، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تاش کے پتوں سے ویسے ٹاور بناتے ہیں، تو ویسے پھونک بھی لگے گی تو وہ سارا دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ یہی معاملہ اس وقت ایران کا بھی ہے کہ وہ اللہ کے کیمپ میں بھی نہیں ہے۔ جھوٹ کے اوپر جتنا بھی آپ بڑی عمارت کھڑی کر لیں، آپ بادل تک پہنچ جائیں، آسمان تک پہنچ جائیں، وہ بالکل مکڑی کا جالا ہی رہے گا۔ ایک ہوا کے جھونکے کی دیر ہے، وہ سارا کا سارا دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ یہ میں اپنا آپ کو جو جس طرح سے میں اس سینیریو کو دیکھ رہا ہوں وہ دکھا رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ دنیاوی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو آپ کو ہر چیز حالات و واقعات اور مٹیریل میں ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب آپ سوال کریں گے کہ پھر اسرائیل کو کون روکے گا؟ امریکہ جو پوری دنیا کو، عراق تک تو وہ آ گیا ہے ایران کے ساتھ، شام میں بھی ان کی پراکسی آ گئی۔ اب لیبیا میں انہوں نے کیا کیا آپ کو سامنے پتہ ہے۔ ایجپٹ میں انہوں نے مرسی کو کیسے ختم کر کے سیسی کو ایک پراکسی وہاں پہ بھی آ گئی ہے۔ سعودی عرب کا، یو اے ای کا، عمان کا آپ حال دیکھ لیں کہ پیسے ان کی گود میں پھینک رہے ہیں کہ بھئی ہمیں نہ چھیڑنا، پیسے لے لو۔ تو امریکہ کو کیسے روکا جائے گا؟ مطلب کیا پھر وہ واپس ساری دنیا پہ قبضہ کر لیں، ہمیں بھی جیسے چاہیں ہمارے بچوں کو ماریں، جیسے چاہیں ذبح کریں، جیسے چاہیں فاسفورس بام سے اور کیمیکل بام سے ختم کر کے رکھ دیں، جیسے اسرائیل میں وہ فلسطین میں کر رہے ہیں۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے پھر کون کرے گا؟ تو جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا نا وہی کرے گا، اور یہ ہوگا، یہ رکے گا، یہ ان کا جو طوفان ہے یہ تھمے گا، ختم ہوگا، لیکن اسی سے ہوگا جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا، جس کو اس کی پرمیشن ملی ہوگی۔ اب مثال کے طور پر پاکستان کا پرائم منسٹر ملک سے باہر جاتا ہے، یا آرمی چیف کا لے لیں، وہ کہیں باہر جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ ایک ذمہ دار کو چھوڑ جاتا ہے کہ بھئی تم یہاں پہ ذمہ دار ہو، تم نے ساری چیزوں کو سنبھالنا ہے۔ اب اس ذمہ دار کی بات ماننے کے بجائے ہر جنرل یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں، میں اپنے کور میں سب سے طاقتور ہوں، لہٰذا سب کو چاہیے میری بات مانیں، اور میرے پاس اسٹریٹجی بھی زیادہ ہے، میرے پاس ایفرٹ بھی زیادہ ہے، جو بھی ہر بندہ یہ کوشش کرے، تو کیا ہوگا؟ خانہ جنگی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا حل کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کسی بھی ایک جنرل کو مان لیا جائے، اس کا حل یہ ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے، جس کے حوالے چیف کر کے گیا ہے معاملات کو، اس کو مانا جائے، بس ختم ہو جائے گا سارا مسئلہ، پاور وہ مکہ بن جائے گا۔ ادروائز ایک انگلی کو آپ جیسے مرضی زور لگا لیں، یہ ٹوٹ جائے گی، لیکن جیسے ہی آپ اپنے مینڈیٹ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ مکہ بن جائے گا۔ اور یہی معاملہ امت مسلمہ کا بھی ہے۔ جب تک سعودیہ یہ کہتا رہے گا ہم خادمین الحرمین الشریفین ہیں، سب ہمارے پیچھے چلیں، ایک انگلی ہے وہ مروڑ دی جائے گی، توڑ دی جائے گی۔ جب تک ترکی یہ سمجھتا رہے گا کہ بھئی ہمارے پاس خلافت راشدہ تھی، اب ہم بڑے ایڈوانسڈ ہیں، ہماری اکانومی اچھی ہے، ہماری ٹیکنالوجی اچھی ہے، ہمیں ساری امت کو فالو کرنی چاہیے، دوسری انگلی ہے توڑ دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ جب تک ایران یہ سمجھتا رہے کہ بھئی ہم جو ہیں وہ 11واں امام ہمارے پاس ہے، 12واں بھی ہمارے پاس آنا ہے، اور سب کو چاہیے کہ ہمیں فالو کریں، ہم مسلم امت کے نجات دہندہ بنیں گے، تیسری انگلی ہے توڑ دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ ہاں، اگر مینڈیٹ کے پیچھے کھڑے ہوں، اور وہ مینڈیٹ وہ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ ایک بالکل نا ایک دیوانے کی ایک بھڑک لگتی ہے۔ وہ مینڈیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں تھا، کسی کو پتا تھا؟ یہود کو، بنی اسرائیل کو
کوئی پتا تھا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو ہم دنیا میں طاقت بنیں گے، ورنہ مغضوب علیہم ہو جائیں گے؟ وہ ایک ہڈن سیکریٹ ہوتا ہے، بلکہ اوپن سیکریٹ ہوتا ہے، اور سعادت مندی سے پتہ چلتا ہے، اور وہ ہر دور میں الگ ہوتا ہے، ریپیٹ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ بنی اسرائیل ریجیکٹ ہو گئے، ریپیٹ نہیں ہوئے، اب بنی اسماعیل کی باری ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ اور بنو امیہ اور بنو عباس، اس کے بعد یہ سارا جو سلسلہ خلافت راشدہ کی آگے سے سلسلے تھے، عربوں کے پاس یعنی تھا، اب ریپیٹ نہیں ہوا۔ ایک دفعہ عباسی اور وہ عربوں سے لے لیا گیا وہ خلافت، تو اب وہ ریپیٹ نہیں ہوا، اب کس کے پاس چلی گئی؟ ترکوں کے پاس۔ اب ترکوں کو اگر لگتا ہے کہ پھر ہمیں ملے گا، یا عربوں کو لگتا ہے پھر ہمیں ملے گا، نہیں، باری ختم۔ اور بنی اسرائیل کو بھی ابھی تک لگتا ہے کہ ہمیں ملے گا، ہم دنیا میں سپر پاور بنیں گے، نہیں، باری ختم۔ اب یہ ایک اور جگہ جائے گا، اور وہ ایران نہیں ہے، وہ افغانستان نہیں ہے، وہ ہندوستان نہیں ہے، وہ یمن نہیں ہے، وہ شام نہیں ہے، وہ پاکستان ہے۔ یہ وہ مینڈیٹ ہے جو پاکستان کو مل چکا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ وہ مینڈیٹ ہے جو پاکستان کو مل چکا ہے، محمد الرسول اللہ کی جانشینی پاکستان کے پاس آ چکی ہے۔ صرف یہی مینڈیٹ ہے، اگر اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو بچ جائیں گے، جو اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا وہ ایک انگلی ہے توڑ دی جائے گی۔ اگر اس کے پیچھے کھڑے نہیں بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس اکیلی انگلی کو ایک مکے کی طاقت دے دے گا، اور وہ مکہ اس کو ہتھیار بھی دیا جائے گا، اس کو طاقت بھی دی جائے گی، اس کو اللہ کی مدد بھی دی جائے گی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی یہ پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ غزوہ ہند پاکستان کا مقدر ہے، ورلڈ وار 3 میں سکسیس پاکستان کا مقدر ہے، امام مہدی پاکستان کا مقدر ہے۔ یہ وہ مینڈیٹ ہے۔ ایران آج مان لے نجات مل جائے گی، بچ جائے گا، ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ سن لیں سارے، ختم ہو جائے گا ایران، اس جنگ میں ختم ہو جائے گا ایران۔ یہ ابھی لگتی ہے، بریک ملتی ہے، تھوڑی دیر بعد ہوتی ہے، جب ہوتی ہے ایران نہیں بچے گا، یہ سن لیں۔ جتنے مرضی وہ جو مرضی کر لیں، چاہے وہ معاہدے کر لیں، چاہے وہ امریکہ کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ جھک جائیں، کچھ بھی کریں، ختم ہو جائے گا ایران۔ شام ختم ہو جائے گا، ترکی ختم ہو جائے گا، سعودی عرب ختم ہو جائے گا، سب ختم کر دیے جائیں گے اگر مینڈیٹ کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اگر ہمبل ہو جائیں گے، جیسے انڈونیشیا والے، ملیشیا والے، بنگلہ دیش والے ہمبل لوگ ہیں، وہ نہیں کہتے کہ ہم لیڈر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ جیسے عرب جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اس طرح یہ جو کنٹریز ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بس ترنے والے ہیں، یہ دراصل وہ شیر کی دھاڑ بنیں گے۔ یہ وہ مینڈیٹ کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پھر آپ دیکھیں گے یہ وہ مکہ ہے جو یہ پھر اسرائیل کے سینے میں لگے گا، اس کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا، چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، توڑ تاڑ کے رکھ دے گا امریکہ کو، اسرائیل کو اور ان کے حواریوں کو۔ یہ وہ مینڈیٹ ہے، آج میں دعوت دے رہا ہوں، سب سے پہلے اہل پاکستان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس بھی مینڈیٹ نہیں ہے، مار پڑنے والی ہے، امام مہدی کے پیچھے کھڑا ہونا ہے آپ کو۔ اور پھر ساری دنیا والوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس وہ مینڈیٹ ہے، چاہے فی الحال امام مہدی کے ہاتھ میں نہیں پہنچا، لیکن اس ملک کے پاس تو مینڈیٹ ہے ہی نا۔ آ جائیں پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، پاکستان کا ساتھ دے دیں، مکہ بن جائیں، پھر جا کے یہ وہ مکہ لگے گا باطل کے سینے میں اور اسے پاش پاش کر دے گا۔ ادروائز جو مرضی کر لیں آپ لوگ، ایک ایٹم بم نہیں آپ لوگوں کے پاس، لیکن اگر ہو تب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہے ساری۔ واللہ اعلم بالصواب، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد